السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وبعد۔ خواتین اور حضرات، آج آپ کے سامنے 22ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر ذکر کیا ہے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو تو لچکدار آواز میں گفتگو نہ کرو۔ مردوں سے گفتگو میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی، جس کے دل میں برائی ہوگی، آپ کی میٹھی باتوں سے وہ دوسرا سوچ سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین پرہیزگار عورتوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جب کبھی مردوں سے بات کرنا ہو تو بہت میٹھی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو مرد اس کا دوسرا مطلب نکال لیتے ہیں۔ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اے نبی کی بیویوں تم بھلی بات کہو، عام بات جو ہوتی وہ بات کہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گالی دو کسی کو، عام سماج میں جس طرح کی باتیں ہوتی اس طرح سے بات کیجئے، لیکن لچکدار آواز میں ہرگز مردوں سے بات نہ کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ گویا عورتوں کے اصل رہنے کی جگہ کیا ہے؟ اس کا گھر ہے۔ عورت گھر کی رانی ہوتی ہے۔ یہ عورتوں کی خوش نصیبی ہے کہ وہ گھر میں رہیں، مرد کما کر لائیں، انہیں کھلائیں، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کریں، ان کے بال بچوں کی پرورش کریں۔ یہ عورتوں کے لیے خوش نصیبی کی بات، لیکن بہت ساری عورتیں دل فریب نعروں میں بہک جاتی ہیں۔ نعرے جو لگاتے ہیں لوگ کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، وہ دراصل عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے ہیں، وہ عورتوں کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورتوں کو ریسپشن ہال میں بٹھا کر مردوں بھیڑیوں کو کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں، اسی لیے عورتوں کو آزادی کا نعرہ دیتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے زمانوں کی طرح سے، جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، بیمار ہو گئی عورت، ہاسپٹل جانا، کبھی کسی ضرورت کے لیے بازار جانا پڑ رہا ہے، تو اگر گھر سے باہر نکلنا پڑے تو زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، میک اپ کر کے خوشبو لگا کر نہیں نکلنا ہے۔ جو بھی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت بدکار عورت ہوتی ہے۔ خوشبو تو مرد کے لیے استعمال کرنا، لیکن عجیب المیہ ہے، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، بناؤ سنگار نہیں کرتی، ان کے کپڑوں سے کچن کی سامان کی بدبو آتی، لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو ہائی کوالٹی کا ڈریس پہن کر، سب سے مہنگا ڈریس پہن کر اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اور گھر کی رانی ہے، گھر اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، زیبائش کرے، اس کے لیے بنے سورے، اس کو مسکرا کر ملے، اس کی بات مانے، اس کے حکموں پر چلے، اور گھر سے اگر کبھی نکلنا پڑے تو زمانے جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا چاہیے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ،
اور اے عورتوں تم نماز پڑھتی رہو. یہاں پر عورتوں کے یہاں کمی ہے. عورتیں کھانا بنائیں گی, کھانا بنانے کا ٹائم ہے, کپڑے دھلنے کا ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹفن کا انتظام کرنے کا ٹائم ہے, سیریل دیکھنے کا بھی ٹائم ہے, لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. بہت ساری عورتیں کہتے ہیں بہت کام پڑ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ پا رہے, جبکہ نماز ہر کام سے ضروری ہے. نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ کھانوں میں, بنانے میں, پکوان میں ورائٹی کم کر دیجئے, لیکن نماز کی حفاظت کیجئے. واقعی الصلاۃ, اے عورتوں تم نماز کی پابندی کرو. واتین الزکات, اور زکات ادا کرتی رہو. تمہارے مال میں اگر زکات فرض ہے, 7.5 تولہ سونا ہے, 85 گرام سونا ہے, 595 گرام چاندی ہے, اے عورتوں تم زکات نکالتی رہو اور گھروں میں صدقہ خیرات کرتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے. اے اہل بیت, نبی کے گھر کو مخاطب, نبی کی بیویوں کو مخاطب. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور اے نبی کی بیویاں تمہیں اللہ مکمل پاک کرنا چاہتا. یہ جو احکام عورتوں کے لیے ہے, نبی کی بیویوں کو حکم دے کر ہماری ماؤں بہنوں کو یہ حکم ہے, یہ دراصل عورتوں کو نجاست سے, گندگی سے بچانا ہے. یہ دراصل عورتوں کو پاک و صاف رکھنا ہے. اسی لیے شریعت نے عورتوں کے تعلق سے یہ تعلیم دی. آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد کے لیے, کسی بھی مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو انہیں اختیار کا, چوائس کا چانس ہی نہیں. انہیں ہر حال میں اللہ کی بات ماننا ہے, ہر حال میں رسول کی بات ماننا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, جو اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا کھلی گمراہی میں جائے. اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے کہ کسی بھی مومن مرد کے لیے, کسی بھی مومن عورت کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے جانے کی ضرورت نہیں, ماننا ہی ماننا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب کو کہا کہ حضرت زید سے شادی کر لیجئے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, اور حضرت زینب حسب و نسب میں اعلیٰ مقام پر تھی. ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں اونچے خاندان کی ہو کر ایک غلام سے شادی کیسے کروں, جبکہ اللہ کے نبی مشورہ یہ دے رہے تھے کہ شادی کر لو. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے تو مان جاؤ. شادی بھی ہو گئی. تو بعد میں جب انہوں نے آیت سنی تو شادی کر لی, نہ چاہتے ہوئے بھی, چونکہ نبی کا حکم ہے تو مان لیا. لیکن کیا ہوا, دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا. دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا. بہت سارے معاملات کو لے کر لڑائی جھگڑے تک نوبت آتی تھی. حضرت زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے آ کر ذکر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ کسی طرح سے زندگی گزارو, صبر کرو. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ کو یہ منظور تھا چونکہ حضرت زید کو اللہ کے نبی نے متبنہ بنا لیا تھا. متبنہ مانی اپنا بیٹا بنا لیا تھا.
زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ متبنہ کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. تو نبی اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس قانون کو، جاہلیت کے اس قانون کو توڑنا چاہتا تھا. اور اللہ نے نبی کو کہا بھی، لیکن نبی شرما رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے آسمان سے ہو کر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، طلاق نہ دو. وَاتَّقِ اللَّهِ، اور آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈریے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے. مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور اللہ اسے ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اگر زینب سے میں شادی کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اللہ سے ڈرو. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَى، جب زید نے زینب سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا اور طلاق دے دیا. زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی زینب سے کرا دی. ہم نے آپ کی شادی کس سے کرا دی؟ زینب سے کرا دی. اللہ نے کرا دیا شادی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ عام مسلمانوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے لے پالک کی بیویوں کے سلسلے میں. اپنے متبنہ یعنی جن کو بیٹے بنا لیے ہیں، خود کے لڑکے نہیں، ان کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہ ہو. آپ نے کسی لڑکے کو گود لے لیا ہے، وہ سگا لڑکا آپ کا تھوڑی نہ ہے، وہ سگا لڑکا نہیں ہے. سگے لڑکے کی بیوی سے شادی کرنا ناجائز ہے، لیکن وہ تو عام لڑکا تھا، آپ نے گود لے لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے آداب کو ذکر کیا ہے. اور یہ ذکر کیا ہے جب کسی کے ہاں دعوت رہے تو بلا بلائے اس کے گھر پہ نہ پہنچ جائے گا. کسی کے ہاں دعوت آپ کو ملی ہے تو بلا بلائے نہ پہنچ جایا کرو. اور اگر پہنچ گئے ہو، کھانا کھا لیے ہو، تو کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھے نہ رہا کرو، نکل لیا کرو. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کسی کے ہاں دعوت کھانے جاتے ہیں اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو دنیا کی بات شروع کر دیتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اس گھر میں عورتیں بھی اور بھی معاملات ہیں، بچوں کو کھانا ہے، عورتوں کو کھانا ہے، اور بھی ضرورتیں لوگوں کی ہیں. اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی. ایک مرتبہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے میں، زینب سے جو شادی کیا تھا اس کے ولیمے میں صحابہ کرام کو دعوت دی. صحابہ کرام کھانے کے لیے آئے، کھانا کھا کر بیٹھ گئے. نبی کو تکلیف پہنچ رہی تھی. نبی چاہ رہے تھے کہ صحابہ کرام چلے جائیں، لیکن گھر پہ کوئی مہمان ہے تو کیسے کوئی کہے گا کہ جاؤ بھائی. اگر کوئی کہہ دے گا تو ہر کوئی کہے گا جب اس طرح بے عزت کرنا تھا تو کیوں بلاتے ہو، ہم تھوڑی نہ اپنے سے آئے. تو نبی بھی چاہ رہے تھے کہ چلے جائیں، لیکن لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جس سے نبی کو تکلیف ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا. اسی حکم کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ. الا یؤذن لکم الی طعام، اللہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، اور وہاں جا کر ویٹ نہ کرو کہ پہلے چلو پہنچ جائیں. دعوت ہے اب پتہ نہیں مغرب بعد کھلائیں گے، کسا بعد کھلائیں، آپ پہلے سے پہنچ گئے، عصر بعد ہی وہاں ڈیرا ڈال دیے، تو ظاہر سی بات ہے نہ جایا کرو. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، اور جب تم کو بلایا جائے دوبارہ تب جاؤ، کہ آ جائیے کھانا ریڈی ہے، آئیے کھا لیجیے، تب جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے نکل لو، وہاں سے بھاگ لو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بہت آدمی بہت قریبی ہوتا ہے، کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں، زبردستی کوئی روک رہا تو بات الگ ہے.
کوئی زبردستی روک رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو کہتے میں نے آج رات آپ کو یہ رکنا ہے, کہاں جاؤ گے؟ وہ گھر والے روک رہے تو الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ دعوت کھانے کے تو کوشش کیجئے کہ وہاں سے نکلیں. جب آپ کو سامنے والے گھر والا خود روک رہا ہے تو الگ بات ہے. بہت آپ مثال کے طور پر داماد ہے, کسی کے گھر پہ گئے, اپنے سسرال گئے, اب کہہ دو کہ مولانا صاحب نے کہا تو میں کھانا کھا کر وہاں سے بھاگ لینا. نہیں, آپ کے سسرال والے اگر آپ کو روک رہے ہیں تو وہاں آپ رک جائیے. لیکن عام دعوتوں میں آپ کہیں جائیں تو نکلنے کی کوشش کیجئے. سامنے والا گھر والا خود روک رہا ہے کہ نہیں بیٹھو 10 منٹ, سیپریٹ گھر ہے, یہ ڈائننگ ٹیبل الگ سے لگا ہے, اندر کوئی پریشانی نہیں ہے, بڑا گھر ہے, تو الگ مسئلہ ہے. فانتشروا ولا مستانسین لحدیث, وہاں بیٹھ کر بات نہ کرو. ان ذالکم, یہ چیز کان یؤذی النبی, تمہارے نبی کو تکلیف دیتی تھی. فیستحیی منکم, نبی تم سے حیا کر رہے تھے, شرم کر رہے تھے. کیسے کسی کو بولے گھر پہ دعوت کھلائیں پھر چلے جاؤ. واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا, اللہ حق بات بتا دیتا ہے. اب آگے ایک اور اہم چیز اسی میں آیت ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تمہیں نبی کی بیویوں سے یا عام عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہو, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, تو پردے کے پیچھے سے مانگو. گھر میں ڈائریکٹ نہ گھس جاؤ کہ ہم کو یہ سامان چاہیے, پردے کے پیچھے سے مانگیے آپ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, اس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور عورتوں کا بھی دل پاک رہے گا. وما کان ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور تمہارے لیے بھی جائز نہیں کہ نبی کی بیویوں سے تم شادی کرو نبی کے بعد. نبی کی بیویوں کو یہ مقام ملا ہے کہ نبی کے وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی عام صحابی یا عام آدمی شادی نہیں کر سکتا تھا. کوئی آدمی کی کوئی بھی عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو دوسرا آدمی شادی کر سکتا ہے, لیکن نبی کی بیویوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا. چونکہ وہ نبی کی بیویاں تھیں اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں تھا کہ نبی کے وفات کے بعد ان سے شادی کر لے. یہ پردے کا حکم کب نازل ہوا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جب کوئی قائد ہوتا ہے, لیڈر, ذمہ دار ہوتا ہے, اس کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ آتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کے گھر پہ اچھے لوگ بھی آتے, برے لوگ بھی آتے, آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں اپنی طرف سے کیوں پردے کا حکم, اللہ حکم دے گا تو ہم پردے کا حکم دیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت کے مطابق, اگر نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر ہوتے نبی. حضرت عمر کو محدث بھی کہا گیا, بڑی فضیلتیں ان کی ہیں. ان کی چاہت کے مطابق کئی جگہ اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی ہیں. بہت اچھی سوچ رکھتے تھے. جب آدمی دین کی سوچ رکھتا ہے, اچھی سوچ رکھتا ہے تو اچھا ہی سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ نہیں, آپ کی بیویاں سے کوئی سامان اگر مانگنا چاہتا تو پردے کے پیچھے سے مانگے, گھر کے اندر نہ جائے. یہ حکم عام عورتوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عورت سے کوئی سامان مانگے تو پردے کے پیچھے سے مانگے, گھر میں جا کر نہ مانگے. آگے اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کیا ہے مشرکین کی مذمت کے سلسلے میں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو یہ قطمیر کے مالک نہیں. قطمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ جھلی ہوتی ہے, جالی جسے کہتے ہو, اسے لگی رہتی جالی ٹائپ سفید سفید کی, جو کھجور اس کی گٹھلی کے درمیان ان کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, پاور ہے, مالک ہیں. وہ کھجور میں جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارتے ہو
تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا اگر تمہاری پکار سن بھی لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت تک تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیں گے. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون ہم کو پکار رہا تھا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور اللہ جو آپ کو خبر دے رہا اس طرح کی خبر کوئی آپ کو دوسرا نہیں دے گا. تو ہمیں اور آپ کو توحید کو سمجھنا، شرک کی مذمت کو سمجھنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.